بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما موعد بلند البدر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين قال الرسول صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم نادي قبل خلق السلام اور حاضرین و سامعین تشاؤ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید اور آل رشید میں سے جو آیت کریمہ کا جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا صحیح معلوم فہم عطا فرمائے برادران اسلام جس طرح کی رمضان مبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں میں اور مختلف ایام کی مختلف مناسبت سے ہر موضوع پر گفتگو نماز صبح کی درس کے بعد یا جمعہ المبارک کے اجتماعات کے اندر اور یہی ایک ہمارا ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم ان شخصیات اور ان ایام کا ذکر کر کے ہم اپنے ایمان کو پھر سے تازگی بخشیں گے۔
آج کی گفتگو غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، کیونکہ سلام کی سب سے پہلے لڑی جانے والی وہ جنگ یاسین جو کفر اور اسلام کے درمیان لڑی گئی کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قربان جاؤں کہ اس لشکر کے اس لشکر کے سپہ سالار بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور دوسری طرف یہ وہ لوگ جن کو اپنی طاقت پہ ناز، اپنی اقتدار پہ ناز، اپنے سامان پہ ناز ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی غلاموں کو فقط حضور کی غلامی پہ ناز ہے۔ غزوہ بدر کا سب سے پہلو یہ ہوا کہ جب میرے قریب آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کوئی عبادت میں لائق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، تو کفار مکہ کوئی بات نہ مناسب سنی، اور انہوں نے میرے قریب آقا علیہ السلام کے چارے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دینا شروع کی۔ نبی علیہ السلام نے مناسب سمجھا، حضور نے اپنے تمام خاندان کو قبیلہ کو چھوڑا اور حضور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، مگر دشمن اپنی کوئی بھی چال چھوڑتا نہیں، انہوں نے وہاں پہ آ کر بھی سازش کی کہ ایک لوگوں کا گروہ تیار کیا جس کا امیر انہوں نے ابو سفیان کو مقرر کیا کہ جاؤ دونوں کے شام میں جا کر تجارت کرو، وہاں سے نفع حاصل کرو اور سامان جہاد خریدو، آ کر مدینہ میں پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ آ کر جنگ کرو۔ لیکن میرے قریب آقا علیہ السلام کو اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے پہلے ہی عطا فرما دی۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا صحابہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک اس خدا کی خدائی رہے گی یا مجھ مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا اور اس آنے والے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے حضور مدینہ کی سرزمین سے باہر نکل آئے، لیکن پتہ چلا کہ وہ آنے والا سازشی لوگوں کا گروہ آج نہیں پھر آئے گا۔ میرے قریب آقا علیہ السلام نے وہاں پہ ٹھہراؤ کیا، صحابہ سے فرمایا صحابہ آج رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، شدت کی گرمی ہے اور صحابہ روزے کی حالت میں ہیں، تو میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جس نے روزہ بھی رکھا جہاد بھی کیا، القیامت کا دن ہوگا میرا پروردگار عالم حجاب ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا اور اپنا چہرہ اور دیدار غلام مصطفیٰ کرائے گا۔ علی تشار کی وہاں پر ابو سفیان حملے کے ساتھ زمین غفاری تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مبکی کا برائی کا رئیس اور پٹوار آدمی تھا، اسے کہا کہ تم جاؤ واپس اور جا کر مکہ میں جا کے ایک مرتبہ شور بجاؤ، پروپیگنڈا کرو کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے، تو آؤ کہ میرے ساتھ چلے اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 1000 لوگ اور 1000 لوگوں کا لشکر جن
جن کے پاس جہاز کا سارا سامان ہے، وہ میدان بدر کی طرف نکلے اور اس مقام پر آ کر ٹھہرے جہاں پہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، وہاں پہ آ کر قیام کر دیا۔ ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب ان کے تعاقب میں نکلے تھے، حضور کی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہو تو بڑے جاؤ جلال اور بڑے تیاری سامان کے ساتھ ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، اور بادشاہوں کا ایک ٹولہ بھی ہے جو ان کو گانے سنا کر کے جذبات کو ابھار رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے مشورہ لیا، حضور نے فرمایا صحابہ ہمارا کوئی علاقہ ان کے ساتھ ابھی میدان جنگ کا نہیں تھا، کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے جناب کہ ہر کام سے پہلے مشورہ کرنا بھی یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے۔ تو صحابہ بھی قربان جاؤ، صحابہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جاؤ لوگوں تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عرض کی آقا یہ گردن رہے یا کٹ جائے، غلامان محمد اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ رہے یا نہ رہے، غلامان مصطفیٰ جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ صحابہ کے جب اس جذبات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جوش و جذبے کو حضور نے دیکھا تو رب کعبہ کی بارگاہ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم یا مالک الملک، اے مالک کائنات جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے پیغمبر تیرے پیارے رسول سے یا اللہ نے مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میرے
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا اختصار کے ساتھ گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جس وقت صف بابل جنگ کا نگارہ بجنے والا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں ننھے شہزادے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. میں ایران کے دشمن کی ارے جنگ ہے, دشمن کی تلواریں ہیں اور یہ ننھے ننھے شہزادے کیا کریں گے. آپ فرماتے ہیں ادھر جنگ کا نگارہ بجا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں شہزادے مجھے حیا کر کہنے لگے اچھے جلال ہمیں بتاؤ ابو جہل کا جو ہمارے نبی کو گالیاں دینے والا ہے. میں نے پوچھا ننھے شہزادے کو کیا کرو گے. میں نے کہا وہ سامنے کھڑا ہے فوج کا دستہ جس کی حفاظت کر رہا ہے. ارے حاضرین محترم جوانوں کا جذبہ دل کو کہنے لگے اے چچا جان یہ دستہ اب تک کرو گے یا اسرائیل کا دستہ. ارے وہ بجلی کی رفتار میں ابو جہل کے قریب پہنچے تاریخ گواہ ہے کہ اس سواری کو روک لایا. ارے دوسرا ابو جہل پہ وار کرنے لگا قریب اس کا فائر اس نے تلوار کا ڈال کیا جناب حضرت معاذ کی بازو پہ لگا بازو کٹ گیا. میرے غریبا لمبیا دیکھ لیا انہوں نے فرمایا بازو کیا ہوا ہے. کی سن لیا بازو کٹ گیا ہے. میرا کافی فرمایا بازو گھبرانا اگر بازو کٹ گیا ہے تو بازو چھوڑنے والا طبیب نبیوں کا امام بھی تیرے قریب آ گیا. حضرت محترم کریم قریب آواز میدان لگا کر ہمارے کٹے ہوئے بازو سے لگایا. حضرت معاذ فرماتے ہیں وہ کٹا ہوا بازو دوسرے بازو سے بھی زیادہ طاقتور بن گیا. صحابہ ایمان والوں کا جذبہ دے کر وہ ہمارا جذبہ جواب ہونا چاہیے. آج سب بزرگ ہو کر نعرہ لگوا رہے ہیں کہ اتنا بڑا پردار ہے تو آپ لوگوں کی آواز اس طرح ہے جس طرح کے روزہ خدا روحان کے قریب ہونا تو آدمی کو بہت بڑا کمزور سا محسوس ہوتا ہے. تو جوانوں کا نعرہ لگائے پتہ چلے کہ حضور کے غلاموں کا یہ دعا ہے اور حضور کے غلام گفتگو سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہے اللہم ارحم علینا. یا اللہ تو ہماری مدد فرما بیمار کا
دے دے گا میرے مصطفیٰ کا نام بھی دے گا تو چھوڑ کر آنکھوں سے لگا میرے مصطفیٰ کا نام دے گا تو چھوڑ کر آنکھوں سے لگائے گا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا ہے جو محبت سے میرا نام نامی اس میں گرامی چھوڑ کر آنکھوں سے لگا لے فرمایا مرتے دم تک ارے مرے کو آ سکتی ہے مگر اس آنکھوں سے خدا کا نور ختم نہیں ہو سکتا خدا کا نور ختم نہیں ہو سکتا علی قسم یہ کفر و اسلام کے درمیان جو سب سے بڑی عظیم جنگ ہوئی اور بڑے سردار نے مارے کہ بھائی غنیمت آپ آیا حضور نے کہہ دیا وہ ساتھ دیا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ کی تشریف لائے اور یہاں ایک نکتا ہے جب حضور کا یہ معمول مبارک تھا کہ آقا جہاں بھی کسی جنگ میں کامیابی حاصل کرتے تو وہاں پہ 3 دن تک یہاں پہ پڑاؤ کیا کرتے تھے یہاں پہ ہمارے جناب جنرل آفاق صاحب ہماری آج کی اس جمعہ مبارک میں میں تشریف فرما ہے ان کے والد گرامی صاحب بھی ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق تھا حاجی کبیر صاحب تو یہ ساری کفریت کو جان کے یہاں کے ایک شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ 3 دن قیام فرماتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن قیام کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو حضور نے اوپر کے قریب کھڑے ہو گئے اور وہاں پر بہت سے کافر نعرے پڑے اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام ہے پورا ایک لشکر ہے اور حضور ہے پورے میں کھڑے ہوئے ارے الفاظ سے مخاطب ہو کر فرمان لگے میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کے نبی سے انسان ٹکراؤ جو اللہ کے نبی سے ٹکراتا ہے وہ زندگی میں ذلت اور رسوائی حاصل کرتا ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یا رسول اللہ میرے مقام پر نہ رکھو آقا یہ تو مرے پڑے ہیں آپ ان سے باتیں
خوش ہو کر زمین پر گر پڑے. اور حفیظ جلدری نے بھی کمال میں اس حدیث پاک کی ترجمانی کی. آپ فرماتے ہیں یہ سن کر عباس پر ارشاد نبی کو خبر ہے رب کے عطا کرنے سے. تو میرا رب کا وعدہ ہے کہ میں جسے چاہوں جتنا چاہوں جب چاہوں اسے عطا فرماؤں. تو جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سارے کائنات بنا کر بھیجا ہو. وہاں ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج عطا کر کے بھیجا ہو. جس نبی کو رب کائنات نے چابیاں عطا فرمائی ہو تو پھر اس امام الانبیاء کی یاد کیا. تو حضرت محترم آج بھی ضرورت صبر کی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان مجاہد ہے میرے مصطفیٰ کا. ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی میرے کریم علیہ السلام کے دین کا پاسبان ہے. آج بھی دشمن طرح طرح سے سازشی کر رہے ہیں. کہیں پہ کامیان کی سورج میں سازشی ہو رہی ہے, کہیں کسی سورج میں سازشی ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی طرح طرح کی ایجنسیاں کام کر رہی ہے, مگر ہمارے ذہن میں ایک ہی کام ہے, ہم ہر کمی برداشت کر سکتے ہیں, ہر بھول کا کرانا برداشت کر سکتے ہیں, ہر زیادہ سے زیادہ آنے والی تندرستی کو برداشت کر سکتے ہیں, مگر اپنے پیارے محبوب کی عزت پر آنے والی کوئی آنچ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. چاہے کوئی بھی ہو, زید بکر نبی تعالیٰ کرنے والا ہو, کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں. ہمارا ایمان کا رشتہ گنبد خضرا کے بقی کے ساتھ ہے. ہم اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ سکتے ہیں, بچوں کی محبت کو چھوڑ سکتے ہیں, دنیا کا بڑے سے بڑا قریبی رشتہ کو چھوڑ سکتے ہیں, مگر مصطفیٰ کی محبت کی غلامی کا رشتہ نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. حضور نے فرمایا کہ میں سید یوسف کا تک کامل مومن ہو سکتا جب تک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس اجتماعی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ مبارک گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمان کو اس کرونا وائرس جیسی ازمائش سے محفوظ فرمائے, اور اللہ اس کرونا وائرس کو رمضان کے صدقے ہی مالک کائنات سے دور فرمائے.